نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز اساتذہ، طلبہ و طالبات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور مجالس العلم کے اس سلسلہ وار حلقات کے ذریعے دنیا بھر کے متعلمین اور مستفیدین اور متعلمات اور مستفیدات، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں علم کی ضرورت، اس کی اہمیت و فضیلت، پھر علم کی انواع و اقسام اور مختلف قسموں کے علوم کو حاصل کرنے کے طریقے، یعنی ذرائع، وسائل، وسائط اور آلات، پھر ان کی اپنی اپنی ماہیت اور نوعیت اور ان سے متعلقہ لوازمات و احکامات، ان پر اپنی گفتگو مکمل کی۔ آج سے ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق کے ساتھ علم العقیدہ کو شروع کر رہے ہیں، یا اسے علم العقائد کا نام بھی ہم دے سکتے ہیں، اسے اصول الدین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس علم کو سلف صالحین نے مختلف نام دیے۔ علم التوحید کا نام بھی دیا جاتا رہا، اور بہت سی کتابیں ائمہ اور اسلاف نے، محدثین نے، اصولیین اور متکلمین نے التوحید کے نام سے لکھی۔ ان کتب میں صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بحثیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کتابیں پورے عقائد کے جو اصول ہیں اور اساسیات ہیں ان کو کور کرتی تھی۔ تو اوائل وقت میں اس پورے کے پورے عقیدہ کے سے متعلقہ ابحاث پر مشتمل علم کو علم التوحید بھی کہا جاتا تھا۔ اس کو علم السنہ کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ تو بہت سی کتابیں جو ہیں وہ السنہ کے نام سے لکھی گئی۔ یہ اصحاب الحدیث کا طریقہ تھا، اہل روایت کا، اور ان کتابوں کو دیکھیں تو وہ صرف سنت اور حدیث کی اہمیت کو بیان نہیں کر رہی، یا سنت نبوی اور حدیث نبوی کے مضمون کو علی الاطلاق نہیں لے رہی، بلکہ السنہ کے عنوان سے تمام ضروری بنیادی اساسی عقائد بیان کیے گئے۔ اسی طرح پہلی صدیوں میں جب مختلف علوم تشکیل پا رہے تھے، ان کی تدوین ہو رہی تھی، اور ان کے اصول اور مبادی اور ان کے فروع اور تفصیلات وضع ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں عقائد کے علم کو الشریعہ کے نام سے بھی لکھا جاتا تھا۔ تو یہ تیسرا نام تھا گویا۔ تو کتاب الشریعہ کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں۔ میں ان کتابوں کے نام آگے چل کر جب
اس سے متعلقہ موضوعات آئیں گے تو انشاءاللہ کوٹ کروں گا، اور کتابیں ہم ان میں سے بعض ضروری اس سے زیر مطالعہ بھی لائیں گے۔ گویا ابتدائی زمانہ میں عقائد پر لکھی گئی کتب اور عقائد سے بحث کرنے والا علم التوحید کے نام سے بھی معنون تھا، السنہ کے نام سے بھی معروف تھا، اور یہ علم الشریعہ کے عنوان سے بھی معروف تھا، متداول تھا، اور ان عنوانات سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اس کے بعد اسی علم کو اصول الدین کا ٹائٹل بھی دیا گیا، تو بہت سی کتابیں اصول الدین کے عنوان سے بھی لکھی گئی۔ پھر آگے بڑھ کر اس علم کے ساتھ جب دلائل ایڈ ہو گئے، عقلی دلائل، منطقی دلائل، اور مخالف عقیدہ رکھنے والوں کا رد، تو پھر یہ علم الکلام بھی بن گیا، تو اسے علم الکلام کا نام بھی دیا جاتا رہا۔ لہٰذا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کہیں اوائل زمانوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب، پہلی صدیوں کی، اور یہ اصطلاحات 500 سال تک چلتی رہیں، پہلے 5 صدیوں تک لکھی ہوئی کوئی کتاب التوحید کے نام سے ملے، یا ادلۃ التوحید کے نام سے ملے، یا السنہ کے نام سے ملے، یا الشریعہ کے نام سے ملے، یا اصول الدین کے نام سے ملے، یا علم الکلام کے نام سے ملے، الغرض ان تمام اسماء اور عنوانات کا جو مدلول ہے، مضمون ایک ہی ہوگا، اور وہ علم العقائد یا علم العقیدہ۔ بحث اس میں عقیدہ ہی کی مختلف پہلوؤں سے ہوگی، اور اس میں عقیدہ توحید بھی شامل ہوتا ہے، عقیدہ نبوت و رسالت بھی شامل ہوتا ہے، عقیدہ آخرت بھی شامل ہوتا ہے، عقیدہ تقدیر بھی، بعث بعد الموت بھی، قیامت بھی، پھر شفاعت بھی، اور آقا علیہ السلام سے متعلق ایمان کی حقیقت اور اسلام کی حقیقت، اور تمام، اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ان کی نبوت و رسالت کے جتنے متعلقات ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور اولیاء کا تذکرہ بھی اسی میں آتا ہے، کرامات کی بحث بھی اسی میں آتی ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی نسبت عقیدہ بھی اسی میں آتا ہے، اور گناہوں کی تذکرہ بھی اسی میں آتا ہے کہ صغائر کیا ہیں، کبائر کیا ہیں، اور ان کے احکام کیا ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا جو کانسیپٹ ہے، جو عقیدہ کے عنوان کے تحت آتا ہے، وہ سب ان موضوعات کے تحت پہلی 5 صدیوں میں ڈسکس کیے جاتے تھے۔ تو کتاب کے مزاج کے اعتبار سے اور مصنف اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی عنوان دے دیتا تھا۔ اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ آج سے ہم جس موضوع کو شروع کر رہے ہیں وہ علم التوحید بھی ہے، علم السنہ بھی ہے اس خاص اصطلاحی معنی میں، وہ علم الشریعہ بھی ہے، وہ علم اصول الدین بھی ہے، اور علوم دینیہ کے باب میں علم الکلام بھی ہے۔ مجموعی طور پہ ہم ان تمام علوم کو علوم العقیدہ یا علم العقائد کہیں گے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم جس باب کا، جس چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ضرورت مذہب اور وجود باری تعالی۔ پرانے زمانوں میں بھی اس موضوع پر ان زمانوں میں متداول اور مروج دلائل کے اعتبار سے اس سبجیکٹ پر بات کی جاتی تھی، مگر ضرورت بہت کم پڑتی تھی۔ مذہب کے انکاری لوگ پہلے زمانوں میں نہیں تھے، مذہب کا علی الاطلاق انکار نہیں تھا، مذہب کو مور اور لیس ہر کلمہ گو مانتا تھا، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان، مور اور لیس نہیں،
ایوری سنگل پرسن جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے، کسی عقیدہ سے، کسی مسلک سے، کسی فقہی مذہب سے، کسی اعتقادی اسکول آف تھاٹ سے، کچھ ہو، مگر مذہب کا انکار اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اور یہ ایک تسلسل سے چلا آ رہا تھا۔ سو وجود باری تعالیٰ اس کا بھی انکار کبھی نہیں تھا، نہ اس کو کبھی کسی نے چیلنج کیا۔ ہاں، جیسے آج ہمارے دور میں وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، تو اس زمانے میں اگر ہوتے تو اس کے کچھ دلائل کتب میں ضرور ڈسکس ہوتے تھے، مگر اس دور میں ڈسکشن زیادہ تر فلسفے کے انداز میں ہوتی تھی، فلسفیانہ دلائل ہوتے تھے۔ آج دلائل کی نوعیت بدل گئی ہے، استدلال کے انداز بدل گئے ہیں، عقلی ضرورتیں، ان کے مزاج بدل گئے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم مذہب کی ضرورت پر اور وجود باری تعالیٰ پر استدلال پیش کریں گے مختلف جہتوں سے، مختلف ڈائمینشن سے، تاکہ اس کے مختلف طریقے استدلال کے کور ہو سکیں۔ اس موضوع پر مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہ مسودہ میرے اپنے خطابات کا میرے سامنے ہے، یہ 1991 میں، بلکہ یہ تاریخ چھپ لکھی ہوئی ہے، 9 مارچ 1991 میں نے منہاج القرآن ہیڈ کوارٹر پہ، جہاں آپ لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اور آپ کی وساطت سے پوری دنیا اس موضوع کو سن رہی ہے، یہاں کی جامع مسجد منہاج القرآن مورل ٹاؤن میں نے اس موضوع پر 1991 9 مارچ کو گفتگو کی تھی۔ 2-3 روز کا یہ اجتماع تھا علماء کا، علماء کرام کا، اساتذہ کا، ان کا ایک 6 روزہ کیمپ تھا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اس وقت کا میرے جو لیکچرز تھے وہ نقل تو ہو گئے اور کمپوز شکل میں پڑے ہوئے تھے، میں بھول چکا تھا کہ وہ نقل بھی ہوئے تھے یا نہیں، مگر اتفاق ہے آج تک چھپے نہیں، تو مطبوعہ شکل میں نہیں تھے، بصورت کمپوزڈ فارم میں پڑے۔ تو ان لیکچرز کا عنوان تھا دراسات القرآن، اس میں علم العقائد کے علاوہ کئی اور موضوعات بھی تھے۔ پھر بعد ازاں اتفاق ہوا اسی موضوع پر مجھے گفتگو کا انگلش کے لیکچرز بھی میرے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز میں، یہی منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر پر۔ تو امریکہ سے اور برٹن سے، ساؤتھ افریقہ، مختلف کنٹریز سے کچھ بچے 2-1 سال آتے تھے، اور میرے پاس اس زمانے کچھ فرصت تھی تو میں نے انگلش میں بھی لیکچرز اس سبجیکٹ پہ دیے تھے۔ وہ مسودہ تو میرے پاس نہیں پہنچ سکا، ریسرچ انسٹیٹیوٹ والوں نے لاہور سے وہ بھیجا نہیں، مجھے معلوم نہیں آیا وہ ٹرانسکرائب ہوا تھا یا نہیں، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ 2-3 مختلف مواقع پر اس موضوع پر میری گفتگو ہوئی، مگر بڑی پرانی بات ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اب جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ جامع ہوگی، جو پرانے خطابات میں بیان کیے گئے دلائل اور نئے دلائل سارے میں کوشش کروں گا کہ ان کا اللہ رب العزت کی توفیق سے احاطہ ہو جائے۔ ہم ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے اس موضوع پر مختلف اینگل سے انشاءاللہ تعالیٰ دلائل دیں گے۔ اس میں آج ہم ایک جس دلیل سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ ایک بڑی عجیب آپ کے نزدیک ہوگی دلیل، اور وہ ہے زبان و ادب اور لغت کے اصولوں کی روشنی میں ضرورت مذہب پر استدلال۔ آج ہم گفتگو اس اینگل پہ کریں گے۔ بنیادی طور پر اس دلیل کا جو یہ فاؤنڈیشن ہے اس دلیل کی، وہ یہ ہوگی، زبان اور ادب کو لیں گے اور 3 زبانوں کی مثالیں کوٹ کروں گا۔ اردو آف کورس، سب سے پہلے اردو کو لے لیں گے، اس کے بعد انگلش لینگویج کی کچھ مثالیں دوں گا، پھر عربی زبان کی کچھ مثالیں دوں گا۔ تو
مبدأ استدلال، ہمارے استدلال کی بنیاد یہ ہوگی کہ زبان اور ادب اور لغت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم ضرورت مذہب پر دلیل قائم کریں گے۔ اور اس دلیل کی اساس کیا ہے، اس پر آنے سے قبل میں تھوڑی سی گفتگو اس موضوع کی اہمیت پہ کر لوں۔ جو زمانہ گزرتا گیا ہے اور آج کے زمانے میں ہم جا پہنچے ہیں، مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے، روحانیت کمزور پڑ رہی ہے، پورا ماحول ہر طرف مادی کلچر کا، مادی افکار کا، مادی نظریات کا، مادی طرز زندگی کا، مادی سوچ کا، مادی خواہشات کا، ہر طرف پورا ماحول مادیت کا ہے۔ جب مادیت کا ماحول ہوتا ہے اور بچہ، خواہ وہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہو، پاکستان میں رہے، انڈیا میں رہے، عرب میں رہے، عجم میں رہے، ویسٹرن ورلڈ میں ہو، ایسٹرن ورلڈ میں کوئی سوسائٹی ہو، لیکن گرد و نواح کا ماحول جس میں آنکھ کھول رہا ہے، جس میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں اس کی پڑھائی، تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اگر اس ماحول میں ہر سو مادیت کا غلبہ ہے، میٹیریلزم کا، تو لا محالہ یہ جو خارج کی مادیت ہے اس کے وجود سے باہر اطراف و اکناف میں، گرد و نواح میں پوری جو مادیت ہے وہ اس کی شخصیت کے باطنی اور اندرونی تمام پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کینیڈا کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ٹیمپریچر -60 -65 تک چلا جاتا، -60 اور -65۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تو 0 تک بھی نہیں جاتا، -1 بھی نہیں ہوتا۔ میں کشمیر اور بالائی علاقوں کو چھوڑ کر پنجاب کی اور سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں ٹورانٹو میں ٹیمپریچر اگر ہوا چل رہی ہو تو -40 -45 میں، جہاں میں رہتا ہوں -45 -40 تک جاتا ہے۔ اور اگر آدمی باہر ہو تو اس کا خون جم جاتا ہے، اموات بھی واقع ہو سکتی۔ تو جب آپ ٹھنڈک میں نکلتے ہیں باہر تو یاد رکھ لیں، ٹھنڈک، یہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ لا مذہبیت، مذہب کے وجود کا انکار، مذہب کی ضرورت کا انکار، مذہب کی حاجت مندی کا انکار، پھر وجود باری تعالیٰ کا انکار، یہ لا مذہبیت، کہ مذہب کوئی نہیں ہے، مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اب مذہب کے محتاج نہیں رہے، یہ پورا فکر لا مذہبیت کا فکر ہے۔ یہ کیسے آتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سوسائٹی اور گرد و نواح کا ماحول، زمانہ، ٹی وی کلچر، ٹی وی کے حالات، سوسائٹی، اسکول، بچے، بچیاں، معاشرہ، معاشرت، تہذیب، ثقافت، یہ سارا کچھ جو گرد و پیش ہے، یہ ایک ایٹماسفیئر ہے۔ میں نے سردی کی اس لیے بات کی کہ مائنس ٹیمپریچر ہے اتنا، یہ باہر کا ایک ویدر ہے، باہر کا ایک موسم ہے۔ جیسے آپ سردی میں نکلیں تو سردی صرف آپ کے باہر کو نہیں لگتی، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سردی فیل ہو رہی ہے اور آپ ٹھٹر رہے ہیں، نہیں، وہ سردی آپ کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، آپ کو فلو ہو جاتا ہے، آپ کو نمونیا ہو جاتا ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو موسم باہر کا تھا، اس موسم نے صرف آپ کے جسم کے ظاہر کو متاثر نہیں کیا کہ سردی لگ رہی ہو اور آپ کانپ رہے ہوں اور ٹھٹر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ جو باہر کے موسم کی سردی ہے وہ آپ کے اندر کی صحت کے موسم کو بھی متاثر کر رہی ہے، آپ بیمار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سخت گرمی میں جب آپ نکلتے ہیں، ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے، جب 45 50 کے قریب چلا جاتا ہے، اور دھوپ میں جب آپ نکلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ دھوپ آپ کی جلد کو سیاہ کر رہی ہے یا تپش بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ سخت گرمی، اس سے لوگوں کی اموات بھی واقع ہو جاتی۔ تو اموات خالی اس دھوپ کا اثر اگر جلد تک ہو، آپ کے ظاہر تک ہو، تو اس سے تو موت نہیں ہونے لگی، اس نے تو اثر آپ کے برین پر کیا ہے، ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے، سن سٹروک ہو گیا ہے، دھوپ کی شدت نے اور اثرات آپ کی صحت پہ ڈالے ہیں، تو موت واقع ہو گئی۔
بیمار ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی ہو یا گرمی، اس کے اثرات جسم کے صرف ظاہری پہلو پر یعنی جلد پر نہیں ہوتے، بلکہ جسم کے اندر باطن پر، اندر صحت پر، ہر چیز پر مترتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماحول کے اثرات ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں اور ہاتھوں سے محسوس کر رہے ہیں، نہیں، جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ آپ کی شخصیت کے باطنی گوشوں پر اثر انداز ہوتا چلا جاتا ہے۔ طویل عرصے تک قطرہ قطرہ کر کے پانی کا ٹپکتا رہے پتھر پر، تو وہاں بھی تھوڑی سی گہرائی ہو جاتی ہے۔ ہوا کی جو نمی ہے، نمی وہ چونکہ موجود رہتی ہے، ہم کو نظر تو نہیں آتی نا اس طرح اور محسوس نہیں ہوتی، مگر آپ لوہے کو باہر رکھ دیں تو اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ وہ زنگ کہاں سے آ گیا؟ وہ ہوا کے اندر موجود جو پانی ہے، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ اس غیر محسوس اور غیر مرئی پانی نے، انویزیبل پانی نے، وہ رفتہ رفتہ اس پہ زنگ چڑھا دیا ہے۔ اسی طرح ہوا میں ڈسٹ ہے، گرد ہے، آپ اپنے کپڑے رکھ دیں، فرنیچر رکھ دیں، یا آپ اپنے دیکھتے ہیں کئی دن اگر ڈسٹنگ نہ ہو تو ٹیبل پڑا ہو یا چیئرز پڑی ہوں یا آپ کی کھڑکیاں ہوں یا کاؤنٹر ہو کچن کا، کوئی چیز لے لیں تو اس کے اوپر گرد آ جاتی ہے۔ آپ جب انگلی یا ہاتھ پھیریں گے تو گرد کے ساتھ نشان بن جائے گا۔ اب دیکھنے میں آپ ننگی آنکھ سے جب دیکھتے، میں یہ سمجھا رہا ہوں، نکتہ بڑی بنیاد سے شروع کر رہا ہوں اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ یہ کس طرح اثرات آئے ہیں لا مذہبیت کے، کیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر گرد آپ کو فیل ہوتا ہے جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، ورنہ ننگی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو گرد نظر نہیں آتی۔ اس طرح یہ چند مثالیں کافی ہیں بات سمجھنے کے لیے کہ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی مگر وہ اپنا اثر کر رہی ہیں، اثر کر رہی ہیں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے تو باہر کی گرد سے یہ رفتہ رفتہ، صرف پسینے سے نہیں، سردیوں کا موسم بھی ہو تو الٹیمیٹلی میلے ہو جاتے ہیں۔ باہر کی گرد اس کو میلا کرتی ہے، جیسے آپ کے جسم کو کرتی ہے ویسے آپ کے کپڑوں کو کرتی ہے، ہر شے۔ اسی طرح آپ چیز کو ننگا نہیں رکھتے تو جراثیم بھی ہوتے ہیں ہواؤں میں، انفیکشنز بھی ہوتی ہیں ہواؤں میں، بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، اس سے آگے بڑھ رہے ہیں اب ہم۔ تو وہ بیکٹیریا سے بھی چیزیں جب باسی ہوتی ہیں تو وہ صحت کے لیے مضر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضا میں بیکٹیریا بھی انسان کے اندر جاتے ہیں اور اس میں سانس لینے سے آدمی بیمار بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو شدید نزلہ ہے، کھانسی ہے، آپ اس کے پاس نہیں بیٹھتے۔ ایک کو ٹی بی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے برتن یوز نہیں کرتے، منع کر دیا جاتا ہے۔ کچھ امراض متعدی ہوتی ہیں، چونکہ وہ جب برتن یوز کرے گا، جن کو چھوئے گا، جس فضا میں سانس لے گا آپ کے سامنے، تو وہ بیکٹیریاز بھی آپ کے اندر چلے جائیں گے۔ آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، ہوا میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر سیدھا اندر سانس کے ذریعے جا کے آپ کی صحت کو خراب کر دیں گے۔ تو جس طرح یہ بیکٹیریاز آپ کی صحت کو برباد کرتے ہیں، اس طرح مادیت کے بیکٹیریا روحانیت کو خراب کرتے ہیں، ایمان کی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ یہ مادیت کے جراثیم ہیں، ایمان کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ لہٰذا ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول میں بھی بہتری لانی چاہیے، اور یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے بچوں کو اگر اسکول میں، سوسائٹی میں بدقسمتی کہ وہ ماحول میسر نہیں آ رہا جو ان کے ایمان اور عقیدے کی اور اعمال صالحہ کی اور اچھے اخلاق کی حفاظت کر سکے، تو کم سے کم وہ ماحول انہیں گھر میں مہیا کریں جو ان کے دین میں پختگی دے، ایمان میں پختگی دے، عقیدے میں پختگی دے، اور اپنی صحیح راستوں پر وہ گامزن رہ سکے۔ مگر بدقسمتی کہ وہ ماحول نہ گھر سے ملتا ہے، نہ اسکول سے ملتا ہے، نہ سوسائٹی سے ملتا ہے، نہ دوستوں کی سنگت و صحبت سے ملتا ہے، نہ ٹی وی چینل سے ملتا۔ ہر چیز ایمان کے، روحانیت کے، اخلاق کے، اعلیٰ قدروں کے خلاف مل رہی ہے، جو کچھ مل رہی ہے۔ ہم نے اس کو طرح طرح کے نام دے دیے، میں اس پر کمنٹ نہیں کر رہا، میں خالی ایمانی، روحانی، اعتقادی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ اس کے اثرات ہیں۔ جس
کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نوجوان نسل کثرت کے ساتھ لا مذہبیت سے متاثر ہو رہی۔ اس کے پیچھے نفس کے حملے بھی ہوتے ہیں، شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں، انسان کو راہ حق سے بہکانے کے، گمراہ کرنے کے حملے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ داخلی اثرات بھی ہیں، نفسانی اثرات بھی ہیں، شیطانی اثرات بھی ہیں، دنیاوی اثرات بھی ہیں، حرص اور ہوا و ہوس کے اثرات بھی ہیں، ماحولیاتی اثرات بھی ہیں، تہذیبی اور ثقافتی اثرات بھی ہیں، اور تعلیماتی اثرات بھی ہیں، صحبتی اثرات بھی ہیں، اداراتی اسباب بھی ہیں، یعنی بہت سے اسباب ہیں جو مل کر ایک برے نتیجے کی طرف نوجوان نسل کو اور ہر لوگوں کو لے جاتی۔ تو اور بہت سے نوجوان میں نے دیکھا ہے، مجھ سے ملتے ہیں، مختلف وقتوں میں ملتے رہے ہیں، اب ملتے ہیں، کہ جو کنفیوزڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو کیوں مانیں؟ کیا خدا کا وجود ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی کیا حاجت ہے؟ ہم کیوں مذہب کو مانیں؟ مذہب کو چیلنج کرتے ہیں، ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارا دماغ نہیں مانتا، ہمیں عقلی دلیل چاہیے مذہب کی ضرورت پر، اللہ کے وجود پر۔ یہ سوال اٹ سیلف بے عقلی کا سوال ہے، یہ سوال خلاف عقل ہے۔ آج کی گفتگو جس میں دلیل کی جس قسم سے شروع کر رہا ہوں، پہلی قسم کی دلیل سے، وہ دلیل شروع یہیں سے ہوتی ہے، اور میں اپنے سامعین کو، اپنی سامعات کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اور کل متعلمین اور متعلمات کو ایڈریس کر رہا ہوں، اور پھر اساتذہ کو، علماء کرام کو، جن کے ذمہ دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، دین کا علم اور فکر پہنچانا، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری ہے، ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی دلائل کے ان ابواب کو کھولیں اور فہم میں، مطالعہ میں وسعت پیدا کریں، اور ان حوالوں سے نوجوان نسل کو ایڈریس کریں۔ تو پہلی دلیل یہ ہے ضرورت مذہب کی اور وجود باری تعالیٰ پر، کہ ضروری نہیں کہ صرف ہر چیز کو اسی وقت مانا جائے جب عقل قبول کرے۔ اب یہ میں پہلی عقلی دلیل لا رہا ہوں کہ بعض اوقات عقل قبول نہیں کرتی، اور عقل قبول کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود عقل اس کو مانتی ہے۔ بغیر عقلی دلیل کے عقل مانتی ہے۔ ایسی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، اور اگر ہر چیز کو ماننے کے لیے عقل کو معیار بنا لیا جائے اور عقل اکڑ کے کھڑی ہو جائے، ہر چیز پر دیکھیے، اصول تو پھر بنانا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے یکساں ہونا ہوگا۔ یہ میں اس وقت کی جو پریزنٹ جنریشن ہے، میرے بیٹے بیٹیاں، ان سے کہہ رہا ہوں، اگر عقل کو اصول بنانا ہے کہ عقل جس چیز کو مانے وہی درست ہے، اسی کو قبول کیا جائے، اور عقل جس چیز کو نہ مانے وہ نہ درست ہے، اسے قبول نہ کیا جائے، اگر تو اس کو اصول بنانا ہے، اس کو پیمانہ بنانا ہے، اس کو بیسک پرنسپل بنانا ہے، تو پھر اسے ہر چیز پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز پہ اپلائی کرتے ہیں، اور اگر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم ہر چیز پر اس کو اپلائی کر رہے ہیں، اور جس چیز کو بھی مان رہے ہیں اپنی زندگی میں، کیا عقل کی دلیل کے ساتھ مان رہے ہیں یا بغیر دلیل عقل، بغیر عقلی دلیل کے مان رہے ہیں؟ اگر بغیر عقلی دلیل کے مان رہے ہیں، عقلی دلیل کے بغیر، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیوں مان رہے ہیں؟ اگر عقلی دلیل نہیں تو پھر کوئی اور دلیل تو ہوگی جس کی وجہ سے عقل نے مانا ہے۔ عقل نے سمجھے بغیر مانا ہے تو پھر کوئی دلیل تو ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے عقل سرنڈر کر گئی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ پھر جائزہ لیں گے، اگر وہ دلیل اس جگہ کام آ گئی تو وہ دوسری جگہ کام کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ ایک بیسک میں نے آپ کو تھوڑا سا رخ بتایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے زبان و ادب کے اصولوں کو
اور لغت کے اصولوں کو بنیاد رکھا ہے۔ اس سے استدلال کرنا چاہ رہا ہوں ضرورت مذہب کا، اور پہلی دلیل یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے اور دین ایک ایسی چیز ہے اور وجود باری تعالیٰ ایک ایسا امر ہے کہ اس کے ماننے کے لیے عقل کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ عقل سے بالا تر امر ہے، اس کو مان کر ہی آگے چلنا ہوگا، ورنہ عقل کا کام بھی نہیں چلتا۔ اب اس دلیل کے لیے پہلی چیز لے لیں، دنیا کی ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیں، ایک کو کہتے ہیں ویکیبلری اور ایک چیز ہوتی ہے گرامر۔ اس زبان میں ایک تو الفاظ ہوتے ہیں، کسی چیز کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، کسی چیز کے تعین کے لیے، ایک چیز کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے، اظہار ما فی الضمیر کے لیے ایک تو الفاظ ہوتے ہیں۔ ویکیبلری کو اسٹاک آف ورڈز کہتے ہیں، وہ ذخیرہ ہوتا ہے الفاظ کا، اور اگر سارا الفاظ کا ذخیرہ آپ کو یاد بھی ہو جائے تب بھی آپ زبان کی شکل میں اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کچھ رولز اور کچھ اصول ہوتے ہیں جس کو گرامر کہتے ہیں۔ وہ گرامر ملے تو سارے الفاظ پھر جملوں کا روپ دھارتے ہیں، پھر ان کے اندر معانی پیدا ہوتے ہیں، پھر پورا مضمون بنتا ہے، پھر جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر زبان۔ اب یہ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو کہہ دیا یہ کتاب ہے، یہ گھڑی ہے، یہاں سے شروع کر رہے ہیں، ابھی ہماری دلیل شروع ہو گئی۔ یہ انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ چہرہ ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ پگڑی ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ ہیٹ ہے، یہ جرسی ہے، یہ کوٹ ہے، یہ شوز ہیں، یہ بوٹ ہے، یہ چپل ہے، یہ بنیان ہے، یہ صوفہ ہے۔ الغرض سارے الفاظ جو ہم یوز کرتے ہیں، ایک شخص ان کو چیلنج کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کتاب نہیں کہتا، اس کو نلکا کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں یہ جو ہے اس کو گھڑی نہیں کہتا جو آپ ہاتھ پہ باندھتے ہیں، اور گھڑی کی بجائے اس کو میں گلاس کہتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے یہ جو کپ ہے جس میں آپ چائے پی رہے ہیں، اس کپ کو میں پلیٹ کہتا ہوں۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا یہ جو روٹی کھا رہے ہیں میں اس کو چاول کہتا ہوں۔ اس نے کہا سالن کو کہ میں اس کو لسی کہتا ہوں۔ اور ایک اور اٹھا، اس نے کہا میں جو لسی پڑی ہے اس کو کہتا ہوں یہ پانی ہے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا میں دودھ پڑا ہوا وہ کہتا میں اس کو کوٹ کہتا ہوں۔ اور ایک اور اٹھا، اس نے کہا کوٹ کو ہاتھ لگا کر اس نے کہا میں اس کو کرسی کہتا ہوں۔ اب آپ ان سارے لوگوں کو پاگل کہہ دیں گے، کہیں گے یہ پاگل ہو گئے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کے لیے اگر میرا کہنا غلط ہے آپ عقلی دلیل دیں کہ اس کو کتاب کیوں کہا جائے، اس کو پین کیوں کہا جائے، اس کو چیئر کیوں کہا جائے، اس کو ٹیبل کیوں کہا جائے، اس کو واٹر کیوں کہا جائے، اس کو ملک کیوں کہا جائے، اس کو فروٹ ایپل کیوں کہا جائے۔ کہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں نا، اے فار ایپل، بی فار بس، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، اس طرح الف سے آپ پڑھاتے ہیں اللہ، بے سے بستہ، کاف سے کعبہ، آپ مختلف الفاظ پڑھاتے ہیں ساری زندگی، ساری دنیا، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، لیٹن میں، یورپین، دنیا کی ہر زبان میں بچوں کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے، بیسکس ہر زبان۔ ایک شخص ان کو چیلنج کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ عقلی دلیل دیں کہ آپ کیسے درست ہیں۔ چیلنج کرتا ہے وہ اس کو، آپ کیسے درست ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا عقلی جواب ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں،
آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی ہم تو جب سے پیدا ہوئے اپنے ماں باپ سے بھی یہی سنا، اسکول میں اساتذہ نے بھی یہی پڑھایا، اور ہر ایک سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو عقلی دلیل مانگی ہے، ماں باپ کی تو نہیں مانگی کہ ماں باپ نے یہ بتایا یا استاد نے یہ بتایا، میں تو چیلنج کر رہا ہوں کہ جس نے بتایا غلط بتایا، عقلی دلیل دیں کہ ان چیزوں کو یہ نام کیوں دیے جائیں۔ پھر آپ جاتے ہیں استاد سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں، ہم جب بچے تھے تو ہمیں بھی اپنے اساتذہ نے یوں ہی پڑھایا تھا۔ ماں باپ سے پوچھتے ہیں، ماما پاپا یہ کیوں یہ لفظ ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو بدل کے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ وہ والدہ کہے گی، والد کہیں گے بیٹے یہ نادان ہیں، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم تو اپنے ماں باپ سے بھی یہی سنتے آئے ہیں۔ تو آپ نے ماں باپ سے نہیں پوچھا تھا؟ جی ہاں پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارے ماں باپ نے بھی یہی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ نے بھی یہی بتایا تھا۔ چلتے 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 بس وہ زمانوں پہ بات چلی گئی، تو یہ ساری نقل کی ایک دلیل ہے کہ سنتے آ رہے ہیں، اور سنتے آ رہے ہیں کو کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیا، اور کسی عقل نے چیلنج نہیں کیا۔ کب سے یہ لفظ ہیں؟ تو صرف ایک دلیل پہ جا کے بات ختم ہوگی جسے عقل تسلیم کرتی ہے۔ اس نے کہا بھئی ہزارہ سال پہلے، لاکھوں سال پہلے جب انسان نے بولنا سیکھا اور مختلف چیزوں کو دیکھا، اشارے کیے، اشاروں کی زبان میں بات سمجھی سمجھائی، پھر آوازیں نکالی، آوازوں کو اشاروں کے ساتھ جوڑا، پھر کوئی لفظ بنے، تو جب سے بولنے لگا انسان تو جو جو لفظ جس شے کے لیے اس کے منہ سے نکل گیا وہ لفظ بنتے چلے گئے۔ اس کو علم الالسنہ کہتے ہیں، لنگوسٹک سائنس ہے لینگویجز کی، کہ زبانیں کیسے بنی، زبانیں اس طرح بنی۔ تو وہ چیزیں تھیں، آوازیں نکالی، اشارے کیے، اس کا مفہوم ہوا، ذہن میں سمجھ آئی، ساری چیزوں کو جوڑا، لفظ بنتے گئے، اور اظہار ما فی الضمیر کے لیے جو جو الفاظ بنے وہ الفاظ رائج ہوتے گئے۔ پھر جب زبانیں مرتب ہوئیں تو زبانوں کے بانیوں نے، جو فاؤنڈرز تھے، بانی تھے، زبان مرتب کرنے والے، انہوں نے پھر انہی لفظوں کو قبول کر لیا، ان کو لکھا، اور وہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ تو گویا یہ ساری زبانیں اور ساری لغتیں اور سارے الفاظ پوری دنیا میں، تاریخ میں یہ قبول کیے جاتے ہیں کسی عقلی دلیل سے نہیں بلکہ نقلی دلیل سے، کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح روایت ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے زبان بنانے والے اسی طرح بولتے رہے ہیں، زبان کی ایجاد کرنے والے ہمیشہ سے اس کو اپروو کرتے رہے ہیں، اسی طرح لکھا جاتا رہا ہے، ہمیشہ سے کتابوں میں ایسے آیا ہے، ایسے ہی سنا ہے، ایسے ہی دیکھا ہے۔ بس اس کے سوا عقل یہاں آ کے سرنڈر ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا نہیں۔ تو عقل نے ایک نئی دلیل وضع کر لی، وہ کیا کہ اب جو کچھ سن سن کر رائج ہو گیا ہے، نقلی دلیل سے جو کچھ ثابت ہو گیا ہے، نقلی دلیل سے، اب عقل نے اس کو مان لیا ہے۔ اب جو اس کے خلاف بات کرے گا عقل اس کو کہے گی یہ خلاف عقل بات کر رہا ہے، حالانکہ اس بات کی بنیاد عقل نہیں تھی، اس کی بنیاد نقل تھی، سماع تھا، روایت تھی، ایک تاریخ تھی، اور ہر ایک نے بغیر چون و چرا کے، بغیر کسی دلیل کے قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں بن دیکھے مان لینا، بن پرکھے مان لینا۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر الفابیٹس ہیں، جیسے ہمارے الف بے جیم دال تا سا، جیسے ہمارے الف بے پے جو بھی ہمارے اردو میں آتے ہیں، عربی میں بھی حروف ہیں، انگلش میں بھی اے بی سی ڈی ای ایف سارے زیڈ تک، یہ سارے الفابیٹس ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں، اب اس خاص طرز کے ساتھ لکھیں الف، دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس کو بے کہوں گا، پھر آپ لکھتے ہیں با، تیسرا کہتا ہے نہیں میں اس کو جیم کہوں گا، پھر آپ لکھتے ہیں دال، وہ کہتا ہے میں اس کو لام کہوں گا، آپ لکھتے ہیں نون، وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو میم کہنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ چلتے چلتے آپ یہ تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اس کو حمزہ کہتا ہوں، حمزہ کو ہے کہتا ہوں، ہے کو
نون کہتا ہوں. یہ جو وہ چیلنج کر دے الفابیٹس کو، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حروف اس طرح لکھے جائیں؟ اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ جو ساؤنڈز ہیں، صوتی تشخصات، صوتی امتیازات، بھئی یہ درست ہیں. الف کہا جائے گا، با کہا جائے گا، کیا ہے؟ الفاظ کے مخارج ہیں، اس کے لیے کیا عقلی دلیل ہے؟ اور اگر کوئی چیلنج کر دے تو اس کے چیلنج کو رد کرنے کی عقلی دلیل کیا ہے؟ اور جس طرز پہ ہم ہیں، جس چیز کو ہم مان رہے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل کیا ہے؟ تو تمام الفابیٹس میں کوئی حروف میں کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، صرف سماعی اور نقلی دلیل سے ہم نے تمام حروف کو، اور حروف بنیادیں ہیں تمام زبانوں کی، ان کو مان لیا ہے. پھر حروف ملے آپس میں. اس سے آگے اب تیسرے مرحلے پر جا رہا ہوں. حروف جوڑے گئے تو لفظ بن گئے. کتاب، کاف تے الف اور بے جوڑا تو کتاب بن گیا. اب یہ جو ساؤنڈ بنی کتاب، لفظوں کو جوڑ کر، تو اب یہ ساؤنڈ پہلے بنی یا حروف پہلے وجود میں آئے اور لفظوں کی تشکیل پہلے ہوئی، یا فقط اس چیز کو دیکھ کر ایک امتیاز کرنے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو زبان سے لفظ نکلا وہ پہلے وجود میں آیا اور پھر وہاں سے پکڑ کے حروف بنائے گئے اور زبان بنی؟ آپ جس سمت سے شروع کر لیں، وہ کہتے ہیں نا ایک دائرہ ہوتا ہے، دائرہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پر ختم ہوا، تو نہ اس کی بگننگ ہے نہ کوئی اینڈ ہے. بات ایک ہی ہے کہ خواہ حروف پہلے لیں، خواہ الفاظ پہلے لیں، خواہ صوت پہلے لیں، صوتی امپیکٹ، یہ ساری چیز نقلی ہے اور سماعی ہے، اس میں کہیں دخل عقل کا نہیں ہے. اور ساری زبانیں اس پر قائم ہو گئیں. اگر زبان کو ہی چیلنج کر دیا جائے سرے سے، حروف و الفاظ کو چیلنج کر دیا جائے، الفاظ کے بعد جملوں کو چیلنج کر دیا جائے اور عقلی دلیل طلب کی جائے آج، تو دنیا کا کوئی شخص کوئی عقلی دلیل ان کے لیے مہیا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ ہم ہمیشہ سے، جب سے زبانیں بنی ہیں، لکھی گئی ہیں، اظہار ما فی الضمیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم ہمیشہ سے ایسے پڑھتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ایسے سنتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ایسے لکھتے آئے ہیں، سوائے نقل و سماع کے کوئی دلیل نہیں. تو مذہب بھی ہمیشہ سے انسانی نسلیں سنتی آئی ہیں، مانتی آئی ہیں، پریکٹس کرتی آئی ہیں، اس کی ضرورت کو محسوس کرتی آئی ہیں، اور تمام معاشروں میں مذہب کا وجود رہا ہے. اس کو چیلنج نہیں کیا انسانی عقل نے، اجتماعی طور پر انسانی عقل نے کسی زمانے میں چیلنج نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقلی دلیل یا عقل کا دخل کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو کچھ ہوتے ہیں بنیادی مسلمات، وہ فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، انہیں تسلیم کر لینے کے بعد جب بیسکس وجود میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ مسلمات بن جاتے ہیں جن سے آپ کا نظام چلتا ہے. تب وہاں تک آپ بن دیکھے، بغیر غور کیے، بغیر دلیل اپلائی کیے، بغیر عقل کو استعمال کیے، بغیر تنقید کیے، بغیر جرح کیے، بغیر کریٹیکل انالیسس کیے، بغیر تجزیہ کیے، وہاں تک اس کو من و ان مان لیتے ہیں. یہ یؤمنون بالغیب کی کیفیت ہوتی. آپ بن دیکھے، بن سنے، بن سمجھے، بن پرکھے مان لیتے ہیں. جب وہ بنیادی تمام چیزیں مانی جاتی ہیں تو مانتے ہیں جب اسے، تو عقل بھی قبول کر لیتی ہے، تو وہ آپ کی بیسک دلیل بن جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس کے خلاف چلے گا تو پھر عقل کا دخل وہاں سے شروع ہوگا. عقل کہے گی نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ اس مسلمہ کے خلاف ہے، اس بنیادی طور پہ تسلیم شدہ حقیقت کے خلاف ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اب آپ کوئی الف کو کوئی بے کہے گا تو عقل کہے گی کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ الف ہے اور یہ بے ہے. اگر الف کا الف ہونا اٹ سیلف اس کو چیلنج کر دیں تو عقل اس کا دفاع نہیں کر سکتی، چونکہ عقل کے ذریعے سے اسے مانا ہی نہیں گیا، اسے تو نقل اور سماع کے ذریعے مانا گیا. جب لفظ بن گیا میز،
تو اب کسی نے اس کو میز پڑھ دیا تو ہاں عقل پکڑ لے گی کہ اس نے غلط کہا ہے۔ جب لفظ بن گیا گلاس تو کسی نے گلوس پڑھ دیا، اب عقل کہے گی غلط پڑھ رہا ہے۔ اب لفظ بن گیا آپ کا ہاتھ، کسی نے اس کو پاؤں کہہ دیا، عقل کہے گی غلط کہہ رہا ہے۔ اس عضو کا نام ہاتھ ہے اور آخری نیچے والے عضو کا نام پاؤں ہے۔ جب چیز مسلمات میں آ جائے گی تو اس کے بعد جو اس کے خلاف چلے گا اب عقل اس کی گرفت کرے گی، اب عقل کا دخل شروع ہوتا ہے یہاں سے، عقل کا ڈومین یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمات کے بننے تک، ان بنیادی اصولوں کے وجود میں آنے تک عقل کا دخل نہیں تھا، اور عقل کے چینل سے نہیں مانا گیا، کان کے ذریعے سے مانا گیا۔ سمعت عن فلان، سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا نے فرمایا سمعت عن اللہ تعالی، میں نے اللہ سے سنا۔ مذہب کا بھی یہ چینل کان کا ہوتا ہے۔ پھر نبی معجزات دکھاتا ہے، آنکھ سے معجزات دیکھتے ہیں، معجزہ عقل کی سمجھ میں نہیں آتا، یہی دلیل ہوتی ہے جہاں عقل سرنڈر کر جاتی ہے کہ یہ اس دنیا کی طاقت نہیں، یہ کوئی بالائی طاقت ہے۔ تو ابتدائی مسلمات ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو میں نے مثال دی، تو ابتداً ہم زبان کو، اصولوں کو، زبان کو، حروف کو، الفاظ کو، اس کی صوتیات کو ہم صوتی، نقلی اور سماعی دلیل کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں، اور جب وہ مسلمات بن جاتے ہیں تو اس کے خلاف چلنے پر عقلی استدلال کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے عقل کی ڈومین شروع ہوتی ہے، عقلی دلیل کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بنیادی مقدمات عقل کے دخل دینے سے پہلے قائم ہو چکے ہوتے ہیں، بن چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر سوسائٹی کا زبان اور اس سوسائٹی کا ادب سارا کا سارا اسی اصول پر قائم، حتیٰ کہ اس کے صوت کے مخارج بھی بن چکے، صوت بھی بن چکی ہے، مخارج بھی بن چکے ہیں، اس کا سارا کچھ سارا بن چکا ہے۔ یہ زبان کا ایک پہلو ہے جس کا تعلق حروف اور الفاظ کے ساتھ تھا۔ اب میں نے عرض کیا کہ زبان میں دوسرا پہلو ہوتا ہے گرامر کا۔ اب گرامر میں آپ دیکھ لیں، اردو میں اپنے آپ کو جیسے ماضی کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ جب بولتے ہیں تو میں فلاں جگہ گیا تھا، اب جا رہے ہیں تو کہیں گے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ مستقبل کی ہوگی تو آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا۔ تو تھا، جا رہا ہوں اور جاؤں گا، یہ جو ماضی اور حال اور مستقبل کے صیغے بنا دیے، یہ گرامر کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر گرامر نہ ہو، زبان اور گرامر کا، الفاظ اور گرامر کا فرق اس طرح ہے، اگر گرامر کی مثال سیمنٹ کی ہے، جیسے گلو ہوتا ہے، الفاظ کا سٹاک ہو آپ کے پاس، الفاظ کا ہزارہ الفاظ، ووکیبلری ہو، اور آپ کو گرامر نہ مانتے ہو تو سارے الفاظ رکھ کے اسی طرح ہیں جیسے مختلف بالز رکھ دیں اور ان کے ذریعے دیوار بنانا چاہیں تو سارے دھڑام گر جائیں گے۔ آپ سیمنٹ کرتے ہیں، سیمنٹ کرتے ہیں، پھر اس میں یا گلو لگاتے ہیں، چیزوں کو سختی سے جوڑتے ہیں تو پھر بلاکس ملتے چلے جاتے ہیں، اینٹ اور سے اینٹ سیمنٹ ہو کے ملتی چلی جاتی ہے، کچا ہو تو گارے سے ملتی چلی جاتی ہے، دیوار بن جاتی۔ اور اگر جوڑے نہیں اور اینٹیں ساری موجود ہوں، الفاظ کی اینٹیں موجود ہوں تو جملوں کی دیوار نہیں بنتی، جملوں کی عبارت نہیں بنتی۔ تو پھر اس کو اظہار ما فی الضمیر کے لیے، جملے بنانے کے لیے، مضمون بنانے کے لیے، پورا کا پورا سبجیکٹ کلیئر کرنے کے لیے پھر اس کے ساتھ سیمنٹ اور گارا اور گلو لگانا پڑتا ہے۔ وہ گرامر ہے، وہ اصول۔ تو اس گرامر کو اگر چھوڑ دیں، ماضی کا صیغہ یہ ہے، حال کا صیغہ یہ ہے، مستقبل کا صیغہ یہ ہے، یہ دنیا کی ہر زبان میں۔ اگر آپ کہیں میں جا رہا ہوں، دوسرا کہے نہیں، ہم کہیں گے میں جا رہے ہیں، آپ کہیں گے غلط ہے، یہ تو ہونا چاہیے ہم جا رہے ہیں۔ آپ، وہ کہے گا، آپ کہتے ہیں آپ کھا رہے ہیں، ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں اردو ادب میں، تو میں کہہ رہا ہوں میں جا رہے ہیں،
تو یہ کیوں نہ کہا جائے؟ میں کے ساتھ جا رہے ہیں کیوں نہ کہا جائے؟ جبکہ آپ کہتے ہیں دوسرے کو آپ جا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے بھی نہیں، استعمال اسی طرح ہے، آپ کے پاس دلیل استعمال ہے۔ اردو ادب میں اسی طرح ہے، جب ادب اور احترام سے دوسرے کو کہا جاتا ہے تو آپ جا رہے ہیں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں استعمال کرتے۔ عورت کے لیے خاتون ہو تو کہتے ہیں وہ بیٹھی ہے، مرد کے لیے کہیں گے وہ بیٹھا ہے، یہ فرق کریں گے۔ اسی طرح ساری کی ساری زبان، علوم ہوں، فنون ہوں، ان کی لغتیں ہوں، زبانیں ہوں، ان کی گرامر ہو، ان کے ضوابط جتنے بنتے چلے گئے، یہ سارے ضوابط اسی اصول کی بنیاد پر بنے، جس کو کبھی چیلنج نہیں کیا جاتا۔ اب اردو میں تو آپ کو یہ بات سمجھنا پورا بالکل آسان ہے۔ میں تھوڑی مثالیں اس کی بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے انگلش کی ضرور دینا چاہوں گا۔ انگلش میں بھی جو زبان ہے، خواہ وہ ورڈز ہیں، ویکیبلری ہے، اور خواہ اس کی گرامر ہے، یہ پیچھے چلتے چلے جائیں، کہیں بھی عقل کا سہارا آپ کو نہیں ملتا، ساری نقل اور سماع ہے، چلتے چلتے یونانیوں تک چلی جاتی ہے، رومنز تک اور گریکس تک چلی جاتی ہے۔ رومن جو زمانے کی لینگویج تھی، گریک لینگویج تھی، لاطینی لینگویج تھی، وہ اس زمانے تک چلی جاتی ہے بات، اس کا کہیں سہارا عقل کا نہیں ملتا ہمیشہ۔ اب انگلش میں جب آپ آ جائیں تو انگلش میں زبان میں آپ کا گزارا نہیں چل سکتا جب تک من و ان اگلوں کی کہی ہوئی بات کو تسلیم نہ کر لیا جائے بغیر چیلنج کیے۔ مثلا آپ نے کہا یہ ناؤنز بنائے، انگلش میں ناؤنز ہیں، اردو میں ہم اسماء کہتے ہیں، عربی میں بھی اسماء کہتے ہیں۔ کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی پرسن ہوتا ہے، جگہ ہوتا ہے، کوئی اینیمل، کوئی جانور ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی چیز ہے، اس کو کسی کو آپ اسٹریٹ بولتے ہیں، ہوم بولتے ہیں، ہیون بولتے ہیں، پلیٹ بولتے ہیں، چیئر بولتے ہیں، ٹیبل بولتے ہیں، پاٹ بولتے ہیں، ایئر بولتے ہیں۔ اسی طرح مختلف افراد ہیں، ان کے نام آپ لے لیتے ہیں، آسن ہے، مائیکل ہے، جیکسن ہے، زید ہے، بکر ہے، آئنسٹائن ہے، یا کسی کو آپ ڈاگ بولتے ہیں، کیٹ بولتے ہیں، مختلف وولف بول دیتے ہیں، کتا بولتے ہیں، بلی بولتے ہیں، چوہا بولتے ہیں۔ یہ سارے مختلف کانسیپٹس ہیں، آپشنز ہیں، ٹیمپر ہیں، ایبیلٹی ہے، ڈائریکشن ہے، یہ ساری چیزیں یہ ناؤنز ہیں۔ اب آپ ان ناؤنز کو ورب میں کنورٹ نہیں کر سکتے، ورب الگ لفظ بنا لیا۔ اب اس پر آپ لگا دیں وائی تو عقلی دلیل نہیں، وہ کہیں گے کہ ناؤن کا ورب نہیں بنتا، ورب الگ ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا کیوں نہیں بنتا؟ اس نے کہا کیوں کا جواب تو عقل کے پاس نہیں ہے، زبان بنانے والوں نے اسی طرح بنائی ہے اور اسی طرح سمجھائی ہے۔ اب ناؤن کے بعد ایک ورب کی دنیا میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اب ورب کے لیے کہتے ہیں ویک، ایٹ، ڈرنک، ڈرائیو، سٹ، سٹینڈ، یہ ورب چل رہے ہیں سارے۔ پھر آپ جب ورب بناتے ہیں تو آئی کے لیے کہہ دیتے ہیں آئی ایٹ، مگر جب ہی لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہی ایٹس، آئی ایم ڈرنکنگ، ہی از ڈرنکنگ، وی آر اسٹینڈنگ اینڈ دے آر اسٹینڈنگ۔ وہ سوال کرتا ہے کہ آئی کے لیے آپ نے ایم لگا دیا، ہی کے لیے ایم نہیں لگاتے، از لگا دیا، اور وی کی جب بات آئی ہم تو اس کے لیے بھی آر لگایا، اور دے جب ان کی بات آئی تب بھی آر لگا دیا۔ وہاں کیوں نہیں فرق کیا؟ عقل کہتی ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں، مجھ سے کسی نے پوچھ کے تھوڑا ایم، از اور آر لگایا ہے، میں تو اس کو سمجھی نہیں ہوں آج تک، تو پھر کس نے لگایا ہے؟ وہ عقل جواب دے گی، عقل کہے گی کہ یہ زبان بنانے والوں نے ایسے ہی بنایا ہے، ایسے ہی سمجھایا ہے، ایسے ہی لکھا ہے، اور صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے زبان بنانے والے اسی طرح لکھتے چلے آ رہے ہیں، بولتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر آپ فریزز بناتے ہیں زبان میں، اب اس میں فریزز کی اقسام بناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ زبان بنتی ہے۔ ناؤن فریز ہے، اس کے اندر ورب فریز ہے، ایڈورب فریز ہے، ایڈجیکٹو فریز ہے، پریپوزیشنل فریز ہے، اور یہ مختلف فریز زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جملے بنتے ہیں، اظہار ما فی الضمیر ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کلازز بناتے ہیں، کلاز بنتی ہے، اس میں کوئی ناؤن کلاز بنتی ہے، کوئی ایڈجیکٹیول کلاز بنتی ہے،
کوئی ایڈوربیل کلاز بنتی ہے، کوئی مین کلاز ہوتی ہے، کوئی سبارڈینیٹ کلاز ہوتی ہے، اس سے پھر زبانوں کے جملے الگ بنتے ہیں، گرامر الگ بنتی ہے، اظہار کے طریقے الگ ہوتے ہیں، الفاظوں کے جوڑ الگ ہوتے ہیں، یہ سارا کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب زبان سوفسٹیکیٹڈ ہوتی، نہ اس زبان کی تشکیل میں کہیں عقل کا دخل ہے، نہ عقل چیلنج کر سکتی ہے، نہ عقل کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں سوائے نقل و سماع کی دلیل کے۔ اب میں 2 جملے پڑھتا ہوں، مثلا ایک آپ یہ کہتے ہیں یو اینڈ می، آگے چل کے یو اینڈ می آر گوئنگ ٹو بی لیٹ، سنتے ہی جو صاحب زبان ہے وہ کہے گا دس از رانگ، یہ جملہ غلط ہے۔ اچھا اگر غلط ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا us are going to be late، پہلے کیا کہا تھا؟ یو اینڈ می یعنی تم اور میں لیٹ ہو جائیں گے، لیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس نے صاحب زبان نے کہا، اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو اس نے کہا اچھا بھئی یہ تو کہنا چاہیے، ہم 2 کی بات الگ الگ نہیں کریں۔ اس نے کہا اچھا اس بھی ہم کو کہتے ہیں، us are going to be late، وہ کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، تو پھر کیا صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں یو اینڈ آئی آر گوئنگ ٹو بی لیٹ، یا کہیں وی آر گوئنگ ٹو بی لیٹ، اس پر عقل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ساری زبان، ساری گرامر، سارے فریزز، ساری کمپوزیشن استعمال ہے، زبان ہے، سننا ہے، بانیوں کی روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں دے آر کالنگ یو اینڈ آئی لائرز، وہ تمہیں اور مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، یو اینڈ آئی، وہ فوری زبان والا کہتا ہے دیٹس رانگ، یہ غلط ہے۔ اچھا پھر آپ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، دے آر کالنگ وی لائرز، وہ ہمیں جھوٹا کہہ رہا ہے، کہے گا یہ جملہ بھی غلط ہے، یہاں وی نہیں لگے گا، کیا لگے گا؟ وہ کہتا ہے دے آر کالنگ یو اینڈ می لائرز، یا کہیں گے دے آر کالنگ اس لائرز، تو وی کہاں لگنا ہے، اس کہاں لگنا ہے، آئی کہاں لگنا ہے، می کہاں لگنا ہے، اس کا فیصلہ عقل نہیں کرتی۔ فیصلہ درست ہے یا رانگ ہے یا رائٹ ہے یہ ہو جاتا ہے، مگر یہ فیصلہ عقل نے نہیں کیا۔ زبان کا یہ فیصلہ، گرامر کا یہ فیصلہ نقل اور سماع نے کیا ہے، زبان بنانے والوں نے، ان کی کتابوں نے کیا ہے۔ تو زبان بنانے والوں کے بھی محدثین تھے، زبان بنانے والوں کے بھی فقہا تھے، زبان بنانے والوں کے بھی جن کو ہم لغت کے ماہرین کہتے ہیں۔ اب لغت کے ماہرین آپ انگلش میں چلے جائیں، آپ لیٹن میں چلے جائیں، پرشین کے چلے جائیں، اردو کے چلے جائیں، عربی زبان کے چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، لغت دانوں نے، لغت کے ماہرین نے جو کہہ دیا وہ اصول بن گیا، جیسے انہوں نے استعمال کر دیا لفظ جس معنی میں وہ اصول بن گیا، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کے پریپوزیشنز ہوتی ہیں، پھر آپ کو ملتی ہیں کہ کہیں لفظ بی سائڈ لگانا ہے، کہیں ان سائڈ لگانا ہے، کہیں بیہائنڈ لگانا ہے، کہیں بینیتھ لگانا ہے، ہر جگہ آپ مرضی سے نہیں لگا سکتے، معنی بے شک ایک ہی ہو معنی اور ملتا جلتا ہی کیوں نہ ہو، نہیں۔ اہل زبان نے اپنی روایت میں جو جہاں لگانے کا کہہ دیا ہے آپ اس سے ہٹا نہیں سکتے، عقل مانے یا نہ مانے، عقل کو اسی طرح چلنا ہوگا، چونکہ یہ مسلمات بن رہے ہیں زبان کے، ادب کے، لغت کے۔ جب مسلمات تسلیم ہو جائیں گے تو جو ان کے خلاف بولے گا، لکھے گا، کہے گا، عقل اسے کہے گی کہ اس کی لکھائی غلط ہے، اس کی زبان غلط ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں ڈو یو ایم فار، کبھی ایم ایٹ، کبھی کہتے ہیں سپیریئر دین، کبھی سپیریئر ٹو، کیا لگانا ہے، دین یا ٹو لگانا ہے، کبھی اوبلیویس ٹو، اوبلیویس آف، تو یہ کیا لگانی ہے کس جگہ پر، یہ جو پریپوزیشنز ہیں اس کے چوائسز ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ آئیڈینٹیکل ٹو کہیں گے، آئیڈینٹیکل ود یہ ایڈوائزڈ نہیں ہے۔ آپ انفیریئر ٹو کہیں گے، انفیریئر دین ایڈوائزڈ نہیں ہے۔ آپ ٹو ڈائی آف سم تھنگ کہیں گے، ٹو ڈائی فرام سم تھنگ ایڈوائزڈ نہیں ہے۔ آپ ڈفرینٹ فرام کہیں گے، ڈفرینٹ دین نہیں کہیں گے، حالانکہ معنی ہر لفظ کا وہی تھا، کسی اور جگہ وہ لفظ جڑ سکتا ہے۔ اب کیا اس کو کہتے ہیں مستحب، غیر مستحب اور مکروہ؟ کیا مستحب ہے زبان میں اور کیا مکروہ ہے، اور کیا حلال ہے، واجب ہے، اور کیا حرام ہے،
کیا پریفریبل ہے کیا نہیں ہے، کیا ایڈوائز کرتے ہیں زبان دان اور کیا ایڈوائز نہیں کرتے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، مدارج بیان کر دیے ہیں، اچھی اور بری انگلش کی سطح بیان کر دی ہے، مگر یہ ساری چیزیں عقل فیصلہ نہیں کر رہی، زبان دان فیصلہ کر رہے ہیں نقل اور سماع سے کہ آپ نے یوز کرنا ہے امنگ، یعنی بعض لوگوں کے درمیان کی بات ہو تو امنگ کہاں یوز کرنا ہے، بٹوین کہاں یوز کرنا ہے، عقل سے نہیں فیصلہ کر سکتے۔ زبان ہے ایک روایت ہے، راؤنڈ کا لکھنا کہاں ہے اور اراؤنڈ کہاں لکھنا ہے۔ آپ ایک جگہ راؤنڈ لکھ دیں گے، جہاں اراؤنڈ لکھنا تھا غلط کہہ دیں گے، جہاں اراؤنڈ کہنا تھا راؤنڈ نہیں لکھ سکتے، جہاں امنگ لکھنا ہے وہاں بٹوین نہیں لکھ سکتے، بٹوین لکھنا تھا وہاں امنگ نہیں لکھ سکتے۔ معنی ایک ہے مگر استعمال غلط ہے۔ استعمال کا فیصلہ کس نے کیا؟ استدلال نے، عقل نے نہیں کیا، نقل نے کیا ہے، سماع نے کیا ہے، روایت نے کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی پنکچویشنز ہیں انگلش لینگویج میں، فل سٹاپ لگاتے ہیں، پھر فل سٹاپ کے ساتھ آپ کوما لگاتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کی جو الفاظ ہیں ان کی ساخت اور جملوں کا لمبا ہونے سے بچانا، ان میں ایجاز پیدا کرنا، ان میں ابلاغ پیدا کرنا، ان میں وضاحت کرنا، تکرار سے بچانا، خوبصورتی پیدا کرنا، اب زبان کی امپروومنٹ ہو رہی ہے۔ اوائل زمانے میں جب زبانیں بنی یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب زبانیں بنی چیزیں نہیں ہوں گی۔ آئی پر آپ نے اوپر فل سٹاپ ڈاٹ لگایا ہے، جے پر لگاتے ہیں، ایم پر کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کہتا ہے این پر بھی لگاؤ، اے پر بھی لگاؤ، بی پر بھی لگاؤ۔ اس نے کہا آپ کی مرضی، جس پہ چاہے لگا دیں، جس پہ چاہے نہ لگائیں۔ یہ کیا ہوا؟ عقل سے دلیل دو، کہتے ہیں عقل مقل کوئی نہیں یہاں۔ بھائی جنہوں نے یہ زبان بنائی ہے انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے۔ آپ نے بے لکھا، پے لکھا، تے لکھا، سے لکھا، ایک پرات سی بنائی، اس کے نیچے نقطہ ایک لگا دیا، دوسری کے نیچے 3 لگا دیے، اور ایک کے اوپر اٹھا کے 2 نقطے لگا دیے، اور ایک اور پر اوپر 3 لگا دیے۔ اس نے کہا یہ عقلی دلیل، کیوں لگا رہے ہیں ایسے؟ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا بھائی میں، عقل کہتی ہے بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں تھوڑا کر رہی ہوں، یہ تو زبان بنانے والوں نے اوپر لگا دیے نقطے، نیچے لگا دیے، 3 لگا دیے، 2 لگا دیے، 1 لگا دیے۔ میں نے تو جیسے سنا اس طرح مانتی چلی آئی ہوں۔ تو ایک سرٹن لیول پہنچ جانے کے بعد جب مسلمات ایکسیپٹڈ ہو گئے اور ان کے لیے چیلنج کرنے کی گنجائش نہ رہی، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جب اتنے مسلم ہو گئے تو اس کے بعد عقل کا تجزیہ، عقل کا انالیسز، عقل کی دلیل، عقل کا قبول اور عدم قبول، رد و قبول، عقل کا پسند اور ناپسند کا دخل، اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مسلمات وجود میں آ جانے تک عقل ہاتھ باندھ کے ایک طرف بیٹھی رہتی ہے، عقل کو پوچھتا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ عقل تم کیا کرو گے اس وقت؟ کوئی چیز بن لے، مسلمات جب ہو جائیں تو مسلمات کو قبول کرو گی، یہ ایمان بالغیب کا درجہ ہوگا، اور پھر جو اس کے خلاف بولے گا اس کو تم رد کرنا، جو اس کے مطابق بولے گا اس کو صحیح کہنا، جو اس کے خلاف بولے گا اس کو غلط کہنا۔ عقل کا دائرہ اور دخل اب صحیح اور غلط کہنے سے اب شروع ہو رہا ہے۔ جب وہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی تھی مسلمات بننے تک، عقل سے نہ کسی نے پوچھا، نہ عقل کا چیلنج قبول کیا۔ اس طرح کوما ہے، پھر انگلش میں سیمی کولن ہے، پھر انگلش کے کہیں کہیں بریکٹ لگاتے ہیں ایسے گول، کہیں اسکوائر بریکٹ لگاتے ہیں، کہیں آپ ڈیش لگاتے ہیں، کہیں ہائفنز لگاتے ہیں، کہیں کویسچن مارک لگاتے ہیں، کہیں اپوسٹرفی لگاتے ہیں، کہیں کوٹیشن مارکس لگاتے ہیں، کہیں انورٹڈ کوماز ہوتے ہیں، پھر کرتے چلے جائیں۔ اور آج امریکن انگلش میں کئی ضابطے اور ہیں، برٹش انگلش میں اور ہیں، برطانیہ کی انگلش ڈیفرنٹ، امریکن انگلش میں ڈیفرنٹ۔ آگے چلیں، اب ایکسنٹ آ گئے، لہجے۔ امریکن، نارتھ امریکن ایکسنٹ الگ ہے، جو امریکہ اور کینیڈا میں یوز ہوتا ہے، وہاں ایک لفظ کی جو ادائیگی ہے اس کا تلفظ، مخارج، ایکسنٹ الگ ہے۔ برٹش انگلش کا ایکسنٹ الگ ہے۔ ایک آدمی بات کر رہا ہو نا، صرف انگلش بول رہا ہو، تو اس کے 2 جملے سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برٹش ہے یا امریکن ہے یا کامن ویلتھ کنٹریز سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان کے ہاں بھی کچھ اصول الگ ہوتے ہیں، کچھ ایکسنٹ الگ آ جاتے ہیں۔ تو کس نے بنائے ہیں یہ ایکسنٹ کو؟ عقل سے پوچھ کے بنائے ہیں۔ اس کے پیچھے کو عقل کی دلیل ہے؟ آپ سارا اس کا جواب دیں گے کہ عقل کی کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں۔ زبانیں عقل سے پوچھ کے نہیں بنی، گرامر عقل سے پوچھ کے نہیں بنی،
حروف عقل سے پوچھ کے نہیں بنے، الفاظ عقل کے ماننے سے نہیں بنے، ضوابط عقل کے ماننے سے نہیں بنے، زبانوں کا آگے شاندار اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک ہوتا چلا جانا عقل کے ماننے سے نہیں بنا۔ عربی کی طرف آ جائیں، عربی زبان میں آپ کہتے ہیں مرد کے لیے ہوا، عورت کے لیے کہتے ہیں ہیا۔ وہ کہے گا کیوں، یہ ہوا کیوں اور ہیا کیوں؟ مرد کے لیے کہتے ہیں ہاذا، اس میں بھی عورت کے لیے ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں ہاذہی۔ اب سامنے بات کرتے ہیں انتا، جمع ہو تو کہتے ہیں انتم، خاتون ہو تو کہیں گے انتے، اگر جمع ہوگی تو کہیں گے انتننا۔ اب تھرو آؤٹ فرق چلا آ رہا ہے، فرق چلا آ رہا ہے۔ یہ اب جب آگے پہنچے انا، میں، تو انا مرد ہو یا عورت اس کی جمع نحنو، اور عورت ہو تو وہ بھی انا کہے گی اور اس کی جمع بھی نحنو۔ اب وہ سوال کرے گا کہ آپ نے اس جب غائب کی ضمیر تھی تو اس کے لیے ہوا کہا، عورت کے لیے ہیا فرق کر دیا، ہاذا کہا ہاذہی کر دیا، ذالکا کہا تلکا کہا فرق کر دیا، انتا اور زبر کو زیر لگا دیا، عورت کے لیے انتے کہہ دیا فرق کر دیا، ادھر ہم کہا مردوں کے لیے، ادھر ہننا کہا، ادھر انتم کہا، ادھر انتننا کہا، ہر جگہ فرق کرتے آئے ہو۔ تو جب میں کی باری آئی ہے میں، تو یہاں بھی تو مذکر مذکر ہے، مؤنث مؤنث، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، تو یہاں بھی میں فرق کرو، مرد کے لیے کوئی اور لفظ ہو، عورت کے لیے کوئی اور لفظ ہو۔ لیکن یہاں اب دیکھیے ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، عربی بنانے والوں نے انگریزی سے پوچھ کے نہیں بنائی، اور انگریزی زبان والوں نے اردو سے پوچھ کے نہیں بنائی، اردو زبان بنانے والوں نے پنجابیوں سے پوچھ کے نہیں بنائی، اور اردو پنجابی عربی والوں نے انگلش سے پوچھ کے، کسی نے کسی سے نہیں پوچھا۔ مگر یہ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نقل ہے جس کو عقل تسلیم کر گئی کہ جب میں کی بات آئی تو اردو میں بھی میں ہی چلتا ہے، اردو میں وہ چلتا تھا، عورت کے لیے مرد کے لیے وہ، عربی نے نہیں مانی اس کی بات، عربی نے ہوا اور ہیا کر دیا، اردو نے اس کو کہا تھا یہ مرد کو بھی عورت کو بھی، عربی نے نہیں مانی، عربی نے کہا ہاذا اور ہاذہی، ذالکا اور تلکا۔ مگر جب میں کا لفظ آیا، میں، تو اردو نے مرد کے بارے میں بھی میں کہا، عورت تھی تب بھی اس نے خود کو میں کہا، عربی نے بھی انا کہا، مرد ہے عورت ہے تب بھی انا کہا، اور جمع کا صیغہ آیا، اردو میں بھی ہم کہا، انگلش نے بھی وی کہا، انگلش نے بھی اس کہا، انگلش نے بھی فرد مرد تھا یا عورت تو آئی کہا یا اس کہا یا وی کہا، عربی آئی تو عربی میں بھی انا کے ساتھ نحنو کہا، عورتیں تھیں تب بھی نحنو کہا، مرد تھے تب بھی نحنو کہا، مرد اور عورتیں ملے جلے تھے تب بھی نحنو کہا۔ اب عقل کہتی ہے کہ تم ایک اصول تو رکھو، ہر جگہ آپ صیغے الگ کر رہے ہیں، ضمیریں الگ کر رہے ہیں، اسماء بدل رہے ہیں، یہاں آ کے مرد اور عورت کے لیے ایک ہی کر رہے ہیں۔ اب عقل کہتی ہے کہ میں کیا کروں کہ میں نے تھوڑا بنائی ہیں یہ قاعدے، گرامر، صرف، نحو، لغت میں نے تھوڑی بنائی ہے، یہ تو زبان والوں نے بنائی ہے، جنہوں نے زبان بنائی ہمیشہ سے ایسے کہتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا عقل سرنڈر کر جاتی ہے۔ جمع کا صیغہ مثلا آپ نے کہا، جمع کا صیغہ اگر آیا کہیں بیان کیا تو اس کو فار ایگزامپل عربی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی آپ نے صیغہ کہا، دارابا کا یا فعلا کہا، فعلا فعلا فعلو۔ اب یہ کس عقل نے کس دلیل سے یہ کہا کہ ایک ہو تو فعلا کہو ماضی کے لیے، دو ہو تو فعلا کہو الف لگا دو، جمع ہو تو فعلو کر دو واو لگا دو، یہ کون سی عقل نے کہا اس کو ایسا کرو؟ فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ جو ساری تفریقات کی گئی عقل کے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، عقل کے پاس اس پورے فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ فعلتے، فعلتما، فعلتنا، عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فعلتو، فعلنا، ہر جگہ سارے کے سارے صیغوں میں فرق ہوتا رہا، مرد کا عورت کا فرق ہوتا رہا۔ جب یہاں پہنچے میں نے کیا تو مرد بھی کہہ رہا ہے فعلتو، عورت بھی کہہ رہی ہے فعلتو، مرد بھی کہہ رہے ہیں مل کے فعلنا، عورت بھی کہہ رہی ہے فعلنا۔ عقل کہتی ہے کہ اصول تو ایک ہونا چاہیے، یہاں پھر کیوں نہیں رکھا؟ زبان بنانے والوں نے ایسا بنایا، زبان بنانے والوں نے جیسے لکھا جیسے بولا ہم نے کر لیا۔ اسی طرح پھر
حتیٰ کہ الفاظ ہیں، مثلا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا دارابا، فعلا کے وزن پر، دواد پر بھی زبر، را پر بھی فتح اور با پر بھی فتح۔ آگے آپ نے جب پینے کے لیے لکھا تو کہا شاربا، وہاں را کے نیچے آپ نے کسرہ لگا دی، زیر لگا دی۔ عقل کہتی ہے کہ وہاں تینوں حروف پہ زبر تھی، فتح تھا، یہاں آپ نے ایک درمیان والے حرف پہ زیر لگا دی۔ کیا عقلی دلیل ہے؟ کوئی نہیں کہتے، استعمالی دلیل ہے۔ لغت بنانے والوں نے، قواعد بنانے والوں نے ایسا ہی بنایا۔ اس کو کہا دارابا، اور سننے کی بات آئی تو کہا سامعہ، پینے کی بات آئی کہا شاربا، نہانے کی بات آئی، دھونے کی بات آئی تو کہا غاسالہ، ذابحہ، آخذہ، اور پھر سمجھنے کی بات آئی تو فہمہ نہیں کہا، کہا فاہمہ، کھولنے کی بات آئی کہا فاتحہ، پھر مضارع آ گیا تو آپ نے کہا یشربو، یفہمو، عبادت کرنے کی بات آئی تو یفہمو یشربو کی طرح یعبدو نہیں کہا، یہاں کہا یعبدو، یخلقو۔ عقل کہتی ہے کہ جہاں آپ زبر لگاتے چلے جاتے ہیں، کہیں زیر ڈال دیتے ہیں، کہیں پیش لگا دیتے ہیں، صیغہ وہی ہے، کیا وجہ ہے؟ عقل وہ سوال کرتی ہے، پھر جواب ملتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ زبان بنانے والوں نے، قاعدہ ضوابط بنانے والوں نے، گرامر بنانے والوں نے ایسا ہی بنایا ہے، بس قبول کرتے ہیں۔ یقطع ہے، یشرح ہے، اور پکڑنے کی بات آئی تو پھر یاخذو ہے، پھر یالدو ہے، زیر لگ گئی، پیدا کرتا ہے یالدو، یاجدو، یازنو، دعا کے لیے یدعو لگا دیا۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ یہ مختلف، یہ جو حروف اور مختلف سارے صیغے بن رہے ہیں، کہیں پیش لگ رہی ہے، کہیں زبر لگ رہی ہے، کہیں زیر لگ رہی ہے، اس کے کوئی اصول، عقل کی دلیل؟ عقل کہتی ہے نہیں، یہ عربی گرامر ہے، یہ زبان نے ایسے ہی بنایا ہے، جہاں قواعد بنانے والوں نے زبر لگائی، قیامت تک وہاں زبر چلے گی، عقل چیلنج نہیں کر سکتی۔ جہاں زیر لگا دی زیر چلے گی، جہاں پیش لگا دی پیش چلے گی۔ پھر آپ نے کہا ناصرہ ینصرو، اور پھر اس کے بعد کہا لم ینصر، ینصر ناصرہ ینصرو سے لم لگا تو اس کے ساتھ ینصر کر دیا، را کو ساکن بنا دیا، اور لما ینصر، لن لگا تو لن ینصرا کر دیا، لم لگا تو لم ینصر، لن ینصرا، تو لن کے ساتھ زبر کیوں آ رہی ہے اور لم کے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ عقل کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، یہ تو قاعدہ جنہوں نے بنایا ہمیشہ سے اسی طرح زبان ہے۔ لما ینصر کہا، زیر لگی لینصر کہ وہ مدد کرے، تو وہاں یہ لگ گئی۔ جب امر کا صیغہ کہا تو انصر کہہ دیا، اور اس کے ساتھ نہیں آیا تو لا تنصر کہا، اور لا لگا تو تنصر رے پر جزم آ گئی، ساکن ہو گیا۔ اگر ما لگا تو ما ینصر نہیں کہا، ما ینصرو، اس کو ما ینصر کر دیا۔ لا ینصر اور ما لگا تو ما ینصرو۔ اور اگر مضارع کا صیغہ آ گیا، مضارع کا صیغہ یہ نہی غائب کے تھا، نہی غائب کا، مضارع کا لگا تو لا ینصرو پیش لگ گئی مضارع کے لیے، اور تاکید آ گئی نفی مستقبل کی تو لن ینصرا لگ گیا۔ امر غائب کے لیے لفظ آیا تو لینصر لگا، اور نہی غائب کا آ گیا تو لا ینصر لگا۔ امر آ گیا امر حاضر کے لیے انصر لگ گیا، نئی حاضر کے لیے آ گئی لا تنصر لگ گئی۔ یہ اعراب بدلتے رہے، مختلف مقامات پر کیوں بدلتے رہے؟ آپ کتاب کا صرف اور نحو کی کتابوں کا حوالہ دیں گے کہ یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، تو عقل تو کہتی ہے میں عقلی دلیل مانگتی ہوں، عقل کی دلیل ہے نہیں آپ کے پاس، یہ سارے قاعدے کی دلیلیں ہیں، زبان کی دلیلیں ہیں۔ آپ نے واحد کے لیے مضارع کا کہا تو کہا ینصرو، دو کے لیے کہا تو ینصران کر دیا، جمع کے لیے ینصرون کر دیا، پھر اس طرح آپ نے دوسرا کر دیا تنصر و تنصران، تو پھر عورت کے لیے تنصر اور تنصرا، ایک کے لیے کہا تنصرو، دو عورتیں تھیں تو ان کو کہا تنصران، اور جب جمع ہو گئی تو تے ہٹا کے یہ لگا کے کر دیا ینصرنا۔ عقل کہتی ہے بے تے چلتا رہتا،
اب یہاں جمع کے اوپر آپ نے یہ لگا دی، تے ہٹا دیا. اس نے کہا یہ قواعد عقل کے نہیں ہیں، عقل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ نقل کے ہیں، یہ سما کے ہیں. تنصرو پھر آپ نے کر دیا، جب مفرد مذکر مخاطب کے لیے تنصرو، پھر تنصران، تنصرون. پھر اس کے لیے جب مؤنث کے لیے کر دیا تھا تنصرین، تنصران، تنصرنا، انصرو، ننصرو. اب یہ جو سارے قواعد ہیں، کوئی کسی ایک قاعدے پر اگر آپ سے کوئی دلیل پوچھ لے، دلیل، عقل کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس دلیل صرف صرف و نحو کی ہے، نقل اور سما کی ہے. پھر آپ نے معروف کے لیے جیسے کیا تھا لا ینصر، اسی طرح آپ نے پھر معروف کی صیغہ مجہول لگا دیا، مجہول نہیں غائب کے لیے لا ینصر کر دیا، نہیں غائب مجہول کا صیغہ میں لا ینصر کہا، پھر لا ینصرا کہا، لا ینصرو کہا، پھر لا تنصر کہا، لا تنصرا کہا. اور جب جمع کا صیغہ آیا خواتین کے لیے نہیں غائب مجہول پر لا ینصرنا کہہ دیا. جیسے پہلے میں نے معروف میں کہا تھا، وہ کہیں گے سارا لا تنصر لا تنصرا چل رہا تھا مجہول میں، یہاں لا ینصرنا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا معلوم نہیں. لا انصر لا ننصر یہ مجہول کے صیغے میں، یہی معروف کا تھا. تو آپ نے حروف بدلے، اب اس میں ظرف بنایا زمان اور مکان کے لیے، تو اسی مادہ سے منصر کہا، منصران کہا دو کے لیے، اور مناصر کہا جمع کے لیے. اور جب اس میں آلہ بنایا تو زیر لگا دی، کہا منصر. دو ہوئے تو منصران کر دیا، جمع ہوا تو پھر وہی لفظ لگا دیا مناصر. تو مناصر زمان و مکان کے اسم کے لیے بھی جمع میں مناصر تھا، اور اسم آلہ میں بھی جمع میں مناصر تھا. اس نے کہا یہاں آپ نے وہی لفظ ادھر بھی لگایا، وہ ادھر بھی لگایا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم زمان و مکان ہے، اس میں ظرف ہے، یہ اس میں آلہ ہے؟ وہ کہیں گے زبان کے سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، جملے سے پتہ چلے گا. عقل کہتی ہے میں چاہتی اس کو بدلا جائے، جواب آتا ہے کہ نہیں، زبان بنانے والے نہیں بدلنے دیتے، انہوں نے ایسے ہی بنایا ہے. تو زبان، ادب، لغت، دنیا کی کوئی زبان ہو، اس میں حروف کی تشکیل تھی، صوت کی تشکیل تھی، صوتی اثرات تھے، اس کے الفاظ کی تشکیل تھی، جملے تھے، اس کی گرامر تھی، اور اس کی ساری جتنی تفصیلات تھی، یہ ساری کی ساری بنیادی مسلمات کے طور پر دنیا کی ہر زبان، ہر معاشرہ ہمیشہ سے قبول کرتا چلا آ رہا ہے، اور کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اور اگر کرو کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ بنیادی تصورات ہیں، ان کو اسی طرح ماننا ہوگا. اور عقل کی دلیل کیا ہے؟ عقل خود کہتی ہے بھئی جب تک بنیادی تصورات کو مان نہ لیا جائے، اس وقت تک اس سے آگے استدلال وجود میں نہیں آ سکتا، تنقیح وجود میں نہیں آ سکتی، جرح وجود میں نہیں آ سکتی، تجزیہ وجود میں نہیں آ سکتا، کریٹیکل انالیسز نہیں ہو سکتا، رائٹ اور رونگ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پہلے کسی چیز کو رائٹلی ماننا ہوگا، پہلے تسلیم کرنا ہوگا کسی شے کو. یہ بنیادی تصورات ہیں. اس لیے انسانی زندگی میں تو عقل ہمیشہ سے اندھا دھند زبان و ادب کے اصولوں پر اعتماد کرتی چلی آ رہی ہے، اور یہ چلتے چلتے نقل و سماع از خود عقلی دلیل بن گئی ہے. تواتر صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے اہل زبان کا ایک حرف، اس کی صوت، الفاظ، جملے، گرامر، قواعد، ضوابط بنانا اور ان کو استعمال کرنا، اور پھر اس میں اختلاف نہیں کیا. اگلے آنے والے ماہرین لغت نے زمانوں کے بعد اگلے زمانے والے تسلیم کرتے گئے، اگلے زمانے والے تسلیم کرتے گئے، نسلوں کے بعد اگلی نسل تسلیم کرتی گئی، جو اس کے وضع کرنے والے تھے ان کے قواعد کو، جو اسے استعمال کرنے والے تھے ان کو قواعد کو. امپروومنٹ ہوتی چلی گئی، مگر چونکہ چیلنج نہیں کیا زمانوں نے، نسلوں نے، لہٰذا یہ جو اجتماعی طور پر انسانیت کا تسلیم کر لینا، معاشروں کا تسلیم کر لینا، اجتماعی عقل انسانی کا سرنڈر کر جانا، یہ خود اس بات کی عقلی دلیل ہے کہ بنیادی تصورات اسی طرح وجود میں آتے ہیں، بنیادی مسلمات اسی طرح وجود میں آتے ہیں. اسی طرح معاشروں میں جب سے انسان اپنے گرد و پیش ماحول کو دیکھنے لگا، ہزاروں لاکھوں سالوں سے جب سے انسان پیدا ہوا اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں پیدا ہوا ہوں، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور بچہ پیدا ہوا اور اس کو دیکھا کہ یہ بڑا ہوتا چلا گیا،
تو جب یہ پیدا ہوا تو پہلے کہاں تھا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا. تو ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھا؟ بس جب سے انسان سوچنے لگا کہ یہ کہیں سے آیا ہے، کیا میرے ماں باپ نے ہی بنایا اس کو؟ تو ماں باپ اگر بنانے والے ہوتے تو ہر کوئی صاحب اولاد مرضی سے ہو جاتا. شادی ہو رہی ہے کئی جوڑوں کی، سال ہر سال گزر رہے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہو رہا. کئیوں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کے بیٹے ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہو رہی ہیں. کسی کا رنگ سفید روشن ہے، کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کی شکل خوبصورت بن رہی ہے، کسی کی بدصورت بن رہی ہے. تو انسان نے سوچنا شروع کیا کہ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ رنگ کون بناتا ہے؟ فیچر کون بناتا ہے؟ تشکیل کون دیتا ہے؟ پہلے کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر انسان نے دیکھنا شروع کیا کہ مر رہا ہے، اور لوگ اس کو بھلے آگ میں جلا دیں، بھلے پانی میں گرا دیں، بھلے اس کو قبر میں مدفون کر دیں، مگر وہ سوچتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی، اب اس بندے کا وجود نہیں رہا. تو انسان نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کہاں گیا؟ کیا یہ ٹوٹلی ختم ہو گیا یا نہیں؟ تو انسان جب سے سوچنے لگا تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. اس انسان نے اپنی عقل سے پوچھا، اپنے حواس خمسہ سے پوچھا، آنکھوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ انسان کہاں سے آتا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور مر کے کہاں جا رہا ہوں؟ کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی میری کوئی حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ مرنے کے بعد بھی کوئی وجود اور حقیقت ہوگی نہیں ہوگی؟ اس نے پوچھا آنکھوں سے، یہ کائنات کس طرح سورج نکلتا ہے، کس طرح ڈوبتا ہے، اس کو کون نکالتا ہے، کون ڈبوتا ہے؟ یہ درخت پیدا ہوتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، سارا کچھ یہ کائنات میں ہو رہا ہے، رات اور دن آ رہے ہیں، بارش آتی ہے، دھوپ آتی ہے، گرمی آتی ہے، موسم بدل رہے ہیں مقرر اپنے ٹائم کے ساتھ. خاص مہینوں میں موسم تبدیل ہونے لگ جاتے ہیں، پت جھڑ آ رہی ہے، خزاں آ رہی ہے، بہار آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے. یہ سارا کچھ نظام کائنات جو کچھ بندے کے ماحول میں اس کے ادراک احساسات میں تھا وہ سوچنے لگا اور اس نے سوالات کیے. اس کی آنکھ نے جواب دے دیا کہ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں، میں بھی تو بھئی تیرے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہوں. ماں کے پیٹ سے جب تو آیا تو میں بھی تو تیرے جسم کا حصہ تھی. اس نے کانوں سے پوچھا تو کانوں نے کہا میں بھی حصہ تھا تیرے جسم کا. اس نے ناک سے پوچھا، ہاتھوں سے پوچھا، احساسات سے پوچھا، مدرکات اسی سے، سب نے کہا ہم تو اکٹھے جسم کا حصہ ہے، پیدا ہوئے، ہمارے پاس تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. اس نے عقل سے پوچھا، عقل نے کہا میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی پیدا ہی ہوں، اسی تمہارے سر کی کھوپڑی کے اندر ہی تو میں رہتی ہوں، بس تو بتا میں کہاں سے آیا ہوں. اس نے کہا کہ میں تو خود آنکھوں سے پوچھتی ہوں، میں تو کانوں سے پوچھ کے بتاتی ہوں. عقل نے کہا میں تو تمہارے محسوسات اور مدرکات حسی سے پوچھ کے بتاتی ہوں، جو کچھ حواس خمسہ بتاتے ہیں اسی بتائے ہوئے ادراک کو، مدرکات کو ترتیب دے کر میں تمہیں بتا دیتی ہوں. تو میرا تو انحصار خود تمہارے اعضاء پر ہے اور تمہارے حواس خمسہ پر ہے، میرے پاس بھی عقل کوئی نہیں. اس نے دل سے پوچھا کہ کوئی تو بتا. دل نے کہا میں بھی تیرے جسم کا حصہ ہوں، میں بھی تیرے ساتھ ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تو مجھے بھی کچھ پتہ نہیں. اس نے دائیں بائیں سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، ماں باپ سے پوچھا، سوسائٹی سے پوچھا، اس کو کہیں سے خبر نہ ملی. وہ پریشان تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ میں کیوں ہوں اس دنیا میں، کس لیے ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوگا، میرا اور اس کائنات کا کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں ہے، میں از خود آ گیا ہوں یا کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا کون ہے، اس سے میرا رشتہ کیا ہے، اس کائنات کا رشتہ اس سے کیا ہے، اس کا کائنات کے ساتھ رشتہ کیا ہے. جب اس نے سوالات کیے اور کہیں سے جواب نہ ملا، اس وقت ایک آواز آئی بنی نو انسان کو، انسانی معاشرے کو، ایک آواز آئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہم ہدایت بھیجیں گے تمہارے پاس. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب اور تمہاری نصیحت اور تمہارا تذکرہ بھیجیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم اپنے نبیوں پر کتاب اتارتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اے بندے، جن سوالات کا جواب تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتا وہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب میں ملے گا. وہ آواز آئی کہ یہ بھیجے ہوئے نبی سے ملے گا، آواز آئی کہ میرے بھیجے ہوئے رسول سے ملے گا، آسمان سے اتری ہوئی وحی سے ملے گا. تو جب سارے ذرائع علم ناکام ہو گئے، اس پر گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں. ذرائع علم کے تحت
میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا. تو جو جواب کہیں سے نہیں ملتا اس کا جواب وحی الہی نے دیا، وہ مذہب نے اس کا جواب دیا. میں ابھی آپ کے ذہن میں کئی سوال میری اس بات کے ساتھ ابھریں گے، تو تھوڑا بے حوصلہ نہ ہو. میں ایک ایک سوال کو ایک ایک موضوع کے طور پہ انشاءاللہ تعالی لوں گا، ایک ایک سوال کو لوں گا، اور اتنی جہتوں سے ہم دلائل دیں گے. آج تو میری گفتگو صرف ایک دلیل پر تھی اور یہ اس کے کلوزنگ ریمارکس ہیں. تو لہٰذا جب سے انسانیت بنی تو مذہب انسان کے لاکھوں سوالوں کا جواب تھا. جو جواب فلسفہ نہیں دے سکا تھا، سائنس تو خیر بعد میں آئی، جو انسان کی عقل نہیں دے سکی تھی، حواس خمسہ نہیں دے سکے تھے، مشاہدہ نہیں دے سکا تھا، قوت سماعت نہیں دے سکی تھی، اس کی اپنی فہم نہیں دے سکا تھا، جن سوالوں کا جواب، انہی سوالوں کا جواب مذہب نے دیا تھا، وحی نے دیا تھا، نبی اور پیغمبر رسول کی صورت میں دیا تھا. اور انسانیت اجتماعی طور پر معاشرے میں ہزاروں لاکھوں سالوں سے اسے تسلیم کرتی چلی آئی ہے. بھائی جس طرح اے بی سی کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح الف بے جیم دال کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح ہی شی اس اور وی کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح اپنی زبان اظہار ما فی الضمیر کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح ساری زبان کے کلچر کو، زبانوں کا کلچر، لغت کا کلچر، گرامر کا تسلیم کرتے ہو، مسلمات تک، مذہب اور دین بھی انہی بنیادی مسلمات میں سے ہے جو انسان کو انسان ہونا بتاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ انسان تو اور چیز ہے، اور یہ جو چار ٹانگوں والا جانور آ رہا ہے کتا، یہ اور چیز ہے. اے انسان تو اور شے ہے، اور یہ جو جانور آ رہا ہے گدھا، یہ اور شے ہے. تو اور چیز ہے، اور یہ جو چار ٹانگوں والا گھوڑا آ رہا ہے یہ اور چیز ہے. تو اور چیز ہے، اور یہ چار ٹانگوں والا سور خنزیر کچھ اور چیز ہے. تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے، تو ایسا نہ بن جانا. یہ بات اب کوئی چیز اسے بتانے والا نہیں تھا، یہ مذہب نے بتائی. وہ کام نہ کرنا جو یہ کرتا ہے، وہ کچھ نہ کھانا جو یہ کھاتا ہے، وہ کچھ نہ کرنا جو یہ کرتا ہے. میں ابھی اس پر آگے آؤں گا انشاءاللہ، ابھی تو اختصار کر رہا ہوں. لہٰذا تجھ میں اور ان میں فرق ہے، تجھ میں اور نباتات میں فرق ہے، تجھ میں اور حیوانات میں فرق ہے، تجھ میں اور جمادات میں فرق ہے، تجھ میں اور ساری کائنات میں فرق ہے. یہ سوالات کا جواب جس شے نے دیا، جس علم نے دیا، جس ہدایت نے دیا، اس کو مذہب کہتے ہیں. وہ دین و مذہب ہے، وہ وحی الہی ہے. سو انسانوں نے اسے قبول کیا. اسی طرح انسانی عقل نے جیسے زبان کو قبول کیا تھا، حروف کو قبول کیا تھا، الفاظ کو قبول کیا تھا، قواعد اور ضوابط لغت کو تسلیم کیا تھا اور کبھی چیلنج نہیں کیا، اس طرح انسانی تاریخ ہمیشہ سے اس نے مذہب کو قبول کر لیا کہ کوئی خالق ہے، کسی کے پاس جا کے جواب دینا ہے، جس نے ہمیں انسان کا انسان ہونا ہمیں بتایا ہے، ورنہ ہم میں اور باقی جانوروں میں کیا فرق تھا، جس نے ہمیں وہ شعور دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ وہ مذہب تھا جس کو انسانیت نے تسلیم کیا. اور جس خواہ وہ ارسطو ہوا، خواہ وہ افلاطون ہوا، خواہ وہ سقراط ہوا، خواہ وہ بقراط ہوا، قدیم زمانے کے فلاسفر تھے یا بعد کے فلاسفر، جس کی کتاب اٹھائیں کسی کے ہاں خدا کا انکار نہیں ہے. یہ لطف کی بات بتانا چاہتا ہوں، کسی کے ہاں مذہب کا انکار نہیں ہے. چونکہ انسانیت جب سے بلوغ کا سفر اس نے شروع کیا، بالغ ہونا شروع ہوئی اور عقل نے سوچنا شروع کیا، تو پہلی چیز جو ذہن میں آئی، پہلی چیز، انسان جب ہدایت کی طرف بڑھا تو اسے خدا کے وجود کی طرف کچھ شعور ملا اور مذہب کی طرف شعور ملا. ابراہیم علیہ السلام نے یہی دلیل دی تھی فرعون کو کہ جب اچانک سورج طلوع ہوا تو فرعون کو سمجھانے کے لیے، تاکہ مشاہدے کے دلیل سے سمجھایا جائے کہ اس کو بتایا جائے کیا یہ رب ہے، اتنا بڑا سورج جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے. جب شام کو غروب ہوا تو کہا نہیں، جو غروب ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. چاند ابھرا، کہا شاید یہ تو نہیں، اس کو متوجہ کرنے کے لیے غروب ہوا تو آگاہ کر دیا نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. مطلب ہے خدا کا طلوع اور غروب نہیں ہوتا. تو انسانی عقل نے اپنی فہم کے افق پہ جب سے سوچنا شروع کیا تو قبول کیا، اور مذہب نے جن سوالات کا جواب دیا وہ جوابات کسی اور علم میں نہیں تھے. لہٰذا تاریخ انسانی پوری کی پوری مذہب کو تسلیم کرتی چلی آئی بنیادی مسلمات کے طور پر، اور حیات انسانی کے اندر بنیادی تصورات کے طور پر، اور انسانی قدروں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کے طور پر. لہٰذا عقل
کو اسی طرح مذہب اور دین اور وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے آگے سرنڈر ہونا ہوگا، جس طرح عقل ہزاروں لاکھوں چیزوں کے سامنے عملاً سرنڈر ہو کر اس کے بعد اپنے دخل کو شروع کرتی ہے، تو پھر عقل کا دخل شروع ہوگا کہ دین اور مذہب نے کس چیز کو جائز کہا، کس کو ناجائز کہا۔ ان حدود سے عقل کی ڈومین شروع ہوگی، اس سے قبل عقل چیلنج نہیں کر سکتی۔ آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ بس اسی قسم کی دلیل سے مذہب کے وجود پر بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہم عقل میں آئیں گے انشاءاللہ، عقل کی وادیوں میں بھی آئیں گے، فلسفے میں بھی جائیں گے، سائنس میں بھی جائیں گے، ہر چیز سے دلیل لیں گے۔ یہ تو آج میں نے ایک دلیل سے ابتدا کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے فہم کو انشراح عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت پر ایمان کے راستے ہمارے کھولے اور ہمارے عقیدوں کی پختگی کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔